مہرانی درود سر باتوں پر بلوچ راج مڑا دارچہ رکا. آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ریاستی جبر پہ اور پاکستان میں بسنے والے یا پسنے والے مظلوم قوموں پہ، جس میں پاکستان کے جو ریاستی جبر کے شکار ہیں پشتون ہیں، سندھی ہیں اور بلوچ ہیں. اور آج کا جو ہمارا مہمان ہے جو ایک سندھی نیشنلسٹ ہے، سندھ دیش کی آزادی کی بات کرتے ہیں. تو آج کا جو یہ ریکارڈنگ جو ہوئی تھی، میں نے جنوری میں یہ ریکارڈنگ کیا تھا، تو آج نومبر ہے، تو آج میں اس کو براڈ کاسٹ کر رہا ہوں. اتنی تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے جو ڈسکشن ہے اس کے بیچ میں ایک تکرار ہوئی تھی کہ میرے مہمان نے یہی کہا تھا کہ بلوچ آزادی پسند سندھی مزدور بے گناہوں کو ناجائز قتل کر رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں. تو میں نے ان سے صرف یہی پروف مانگا کہ اگر بلوچ کسی سندھی مزدور کو مار دیتے یا کسی بے گناہ کو مار دیتے تو پاکستان تو بلوچوں کا ازل سے دشمن ہے. ان کی ہر چیز کو، جو نازک چیزیں ہیں، جو سینسیٹیو چیزیں ہیں، ان کو تو دنیا کے سامنے اجاگر کرتی ہے. تو آج تک کسی میڈیا نے کیوں یہ نہیں دکھایا کہ یہ ایک مزدور ہے، اس کا گھر نہیں دکھایا، اس کے فیملی کو نہیں دکھایا، اس کے بھائی کو نہیں دکھایا کہ یہ واقعی یہ مزدور تھا یا اس گھر سے تھا یا اس کا بھائی کون ہے، بہن کون ہے، فیملی کون ہے. تو میرے جو مہمان ہیں اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سندھی میڈیا نے دکھائے، میں ان کو آپ کو لنک بھیجتا ہوں. تو میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اگر آپ مجھے یہ لنک بھیجو گے تو میں اپنے پروگرام کے بیک گراؤنڈ میں یہ دکھاؤں گا تاکہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں کہ جو مارے گئے ہیں وہ مزدور ہیں یا بے گناہ ہیں یا کہ عام مخلوق ہیں یا کہ فوجی مخبر یا کہ فوجی کارندے ہیں، وہ الگ بات ہے. مگر نومبر تک آج تک مجھے وہ لنک نہیں ملے، تو اس لیے آج میں اس پروگرام کو ایز اٹ از جو ہم نے بات کی ہے ان سے ڈسکشن کی ہے، تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں کاٹا، ایک جملہ بھی میں نے ایڈٹ نہیں کیا. اوور آل جو ہم نے باتیں کی، ہم دونوں کے بیچ میں جو باتیں ہوئی وہ آپ سن لیں گے، وہ آپ دیکھ لیں گے. تو میں نے اوور آل ایز اٹ از اس پروگرام کو شائع کر رہا ہوں. تو آج کا ہمارے مہمان ہیں حبیب بھٹو، جو امریکہ میں ہیں آج کل. تو ان کا ایک تحریک ہے، سندھی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور سندھ دیش کی بات کرتے ہیں، جس کا تعلق جی ایم سید اور ان کے جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ پریزیڈنٹ بھی رہا ہے اور آج بھی ایکٹیو ہیں امریکہ میں. تو سنتے ہیں آج کا ہمارے پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے حبیب صاحب، ہم آپ کو گیدان ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اس وقت خاص کر کے کام سے آئے ہوئے ہیں، تکے ہوئے ہیں ہم دونوں بھی، پھر بھی اپنے ٹائم دیا. تو بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں گیدان میں ہمیں جوائن کرنے کی. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے پروگرام میں، مہربانی. جی، اس سے پہلے کہ ہم کچھ بات کریں پولیٹیکل حوالے سے یا کہ آپ کی آرگنائزیشن یا وہاں بلوچستان میں اور سندھ میں، اس سے پہلے آپ کچھ ہمارے سامعین کو اپنے بارے میں اور اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں جو یو ایس اے میں کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہاں، میرا نام حبیب بھٹو ہے اور میرا تعلق سندھ سے ہے، بیسیکلی ٹنڈو جام سے، حیدرآباد ڈسٹرکٹ سے. اور میرا تعلق جی ایس این قومی مہار جو شہید بشیر خان قریشی کی پارٹی ہے ان سے ہے. اور سندھ میں بھی میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مرکزی صدر رہ چکا ہوں، اور ابھی کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہوں اور اپنا بزنس کر رہا ہوں نارتھ کیرولائنا میں، ورجینیا میں. تو جی ایس این قومی محاذ ہمارے امریکہ میں بھی ایک یونٹ ہے اور اچھی خاصی ہماری ممبرشپ ہے، اور ابھی تک ہمارا تعلق جو ہے اپنے وطن اور اپنے لوگوں اور اپنی پارٹی سے جڑا ہوا ہے. اس سے پہلے آپ سندھ میں بھی تھے نا، پارٹی میں؟ جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں اسٹوڈنٹ مرکزی صدر رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے جوان. اس سے پہلے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آج کل بلوچستان میں یا سندھ میں یا کچھ لوگ کچھ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. ایسی باتیں ہیں کہ کچھ کنفیوژن تو نہیں ہے، مگر وہی کہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں، کہ یعنی من گھڑت باتیں ہیں کچھ ایسی کہ کچھ یہ ہیں. پر آپ کے خیال میں سندھی نیشنلزم کا تصور اور سندھ جغرافیائی حدود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسے ہی دراصل میں نے پہلے کی جگہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پنجگور جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، شفیع برفت نے اپنے کسی پروگرام میں کیا تھا
کہ وہ بھی سندھ ہے، کوئی کہتا ہے وہاں تک ہے، کوئی کہتا ہے وہاں تک. جغرافی حوالے سے میں تو خود کمزور ہوں، مگر اتنا تو جانتا ہوں کہ تاریخ کو. اور آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ سوری. دیکھو ہماری رائے کلیئر ہے اس حوالے سے. بالکل سائنس جی ایم سید جو ہمارا رہبر ہے، اس نے ظاہری کلیئر لکھا ہوا ہے، جو جدید قوم پرستی ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے ابھی جو اصول ہیں ان کے بنیاد پر جن لوگوں کو اپنا وطن، اپنی تاریخ، اپنی زبان، کلچر اور اقتصادی معاملات جو ایک ہیں، وہی ایک قوم ہے اور ان کا وطن ہے. باقی جو جاگرافی حدود جو ہیں، ہم ایسے پیچھے تاریخ میں نہیں جاتے کسی کے پاس کتنی تھی، کسی کے پاس کتنی تھی. تو ابھی جو ہماری جاگرافی حدود جو ابھی موجودہ، آپ اس کو پاکستان بولیں یا پنجابستان بولیں، جتنی بھی حدود ہیں ہم اس کو اپنا وطن مانتے ہیں. جی، مگر ایک اور بات ہے کہ وہاں یہ بنسبت دوسرے صوبوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو وہاں سندھ میں ایسا ہے کہ اکثر کہ فرض کرو میں سے نہ صرف بلوچ کو، دوسرے قوموں کو بحیثیت بلوچ ان کو قبول نہیں کرتے ہیں. فرض کرو ایسے بہت سارے بلوچستان میں ہیں سندھی، ان کو کبھی بھی کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ آپ آ کے بلوچ بنو. مگر سندھ میں آئے روز یہ دیکھا جاتا ہے اور ان کی باتیں اس طرح کی ہیں. یہ کیا فاشزم نہیں ہے؟ دیکھو یہ فاشزم ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم تو خود غلام ہیں. یہ سوال تو آپ کا ان سے ہونے چاہیے جو حکمران ہیں. ہم نے تو کبھی کسی بلوچ کو نہیں کہا کہ آپ بلوچ نہیں ہو. ہم نے کبھی کسی اور زبان والے کو، بولنے والوں کو نہیں کہا کہ آپ یہ ہو یا نہیں ہو. ہم تو خود آپ کی طرح مظلوم ہیں. ہم تو خود اپنے حقوق کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں نا. ہم نے تو ایسا کبھی بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ آپ ہو یا نہیں ہو. ہاں، رہنے کی جب تک بات ہے، 800 سال سے بلوچ سندھ کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کا ہب چوکی کا سارا علاقہ، جیکبات سے اوپر سارا علاقہ سارے سندھی بولتے ہیں. ہم تو ان کو سندھی نہیں مانتے، ہم تو ان کو بلوچ مانتے ہیں. جب سوال آتا ہے، سینسز ہوتے ہیں کہ اس میں ایک آپ کا سوال یا نشان ہے کہ آپ کی شناخت کیا ہے. اگر آپ 800 سال رہنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے آپ کو، اس دھرتی کو اپناتے نہیں، اپنی زبان سندھی نہیں لکھتے، کیونکہ سندھ میں تو 40-50 زبانیں رہنے والے لوگ ہیں. اگر ہم تو اردو کو نہیں مانتے کہ وہ کیوں اردو لکھوا رہے ہیں. بھائی آپ جب سندھ میں رہ رہے ہو، سندھ کا کھا رہے ہو، آپ کا مرنا جینا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اس دھرتی میں ہو گیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سندھی مان لو. باقی تو نسلی کوئی سید رہتا ہے، وہ تو عرب ہیں نسلی. اگر ہمارے بڑے پتہ نہیں کہاں سے آئے نسلی، تو ہم وہ ہو گئے. مگر ہماری ابھی شناخت جو ہے وہ سندھی ہے، ہمارا کلچر سندھی ہے. ہاں، تھوڑے بہت ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ آپ جتنے بھی قبیلے ہیں یا نسلی وہ ہیں، وہ آپس میں کر لیتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ ہم بلوچوں کو نہیں مانتے، ہم تو سب سے پہلے تو ہم سندھی ہیں جو بلوچوں کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. اگر ہماری پوری آپ تاریخ دیکھ لیں، پوری سیاسی تاریخ دیکھ لیں، کبھی بھی ہم نے اگر میدان سجایا ہے، وہ میدان 10 لوگوں کا ہو، 100 لوگوں کا ہو، 1000 لوگوں کا ہو یا لاکھوں لوگوں کا مجموعہ ہو، ہم نے اپنے وطن کی آزادی کے ساتھ بلوچوں کے حقوق کے لیے بھی بات کی ہے، بلوچوں کے وطن کی آزادی کی بھی ہم نے ہی بات کی ہے. ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں جھٹلایا. باقی یہ سوال تو وقت کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. سندھیوں نے تو کبھی بھی بلوچوں کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کی. مگر ہاں، جو یہاں رہ رہا ہے، بروئی یہاں رہ رہا ہے، مہاجر یہاں رہ رہا ہے. آپ لیاری میں چلے جائیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں. اپنی جیسے سرائکی ہیں، بہت سالوں سے یہاں سرائکی رہ رہے ہیں تو سرائکی بولتے ہیں. مگر 200 سال رہنے کے بعد بھی اگر وہ بولے کہ میں سرائکی ہوں، سندھی نہیں ہوں، جیسے بلوچستان کے اندر ہزارے والا رہ رہے ہیں، پختون رہ رہے ہیں، کل کو وہ آ کے کہیں کہ بھائی گن پوائنٹ تو ان کے اوپر کوئی نہیں رکھ رہا، کل کے وہ بولیں کہ بھائی یہ سارا علاقہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں، بلوچوں کا نہیں ہے، تو ان کو تو ماننا پڑے گا. وہ بلوچستان کا حصہ ہیں، بلوچ ہیں. باقی ان کی زبان الگ ہے، وہ بولتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں. اس میں کوئی، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
ہاں نہیں، وہ جو جغرافیائی حوالے سے تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، جس طرح کہ بلوچستان کو پھر آپ کا پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو بنسبت دوسرے صوبوں کے یا کہ کچھ علاقوں کے، کیونکہ اس وقت اس کی اپنی جغرافی حیثیت تھی، کہاں تک تھی وہ الگ ہے۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ دوسری زبانوں کو ایک ہوتی ہے قوم، چل بھلے ایک بلوچ ہے یا جو بھی ہے وہ سندھ میں رہتا ہے، سندھ کے لیے کام کرے، سندھ کا فرزند بنے، جس طرح کہ وہ سندھ کو جو دوسرے لوگ سندھی کرتے ہیں وہ رہائشی کے حوالے سے، علاقائی حوالے سے سندھی بنتا ہے۔ مگر جو قومیت کے نام پر اس کی شناخت چھیننا، یہ تو جس طرح پاکستانی فوج کر رہا ہے یہی چیزیں، فرض کو پیپلز پارٹی کے دور میں ہر وقت یہی لکھا جاتا ہے قومیت کی زبان کے نام پہ ان کو سندھی لکھا جاتا ہے، کہا کہ سندھی لکھو، یہی محاذ چلائی جاتی ہے، مگر حالانکہ وہ بلوچ ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ اور کوئی نہیں دیکھو قوم پرستوں کو بیان بھی نہیں ہے؟ نہیں دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر سینسس ہوتے ہیں، آپ بلوچستان میں اگر ہوتے ہیں تو ایسے آئیں براوی بولیں کہ بھائی ہم تو بلوچ نہیں ہیں، براوی ہیں۔ پختون بولیں بھائی ہم تو بلوچ نہیں ہیں، ہم تو پختون ہیں۔ نہیں، پختون بولتے ہیں، ان کا حق ہے۔ میری بات سنیں، دیکھو ان کا، مگر ہزارے والا آئے براوی بھی وہ براوی لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرا عرض سنیں نا، تو ہزارے والا آئے بولا ہے بھائی ہزارے والا لکھو ہم یہ ہیں، اور سرائے جیسے بہت سارا بیلٹ ابھی سندھی بولنے والا ہے، سندھی ہب کے اوپر سارے سندھی بولتے ہیں، وہ بولیں کہ بھائی ہم سندھی ہیں، تو پھر آپ سارا اس کو تقسیم کر دو گے۔ یہ تو بلوچستان میں ہمارا سندھی ہیں نا، بلوچستان بہت سارے پٹھان تو سندھی، پٹھان ہی لکھتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے ان کو کہ آپ دیکھو بلوچ بنو یا بلوچ لکھو۔ ہم نے بھی کبھی کسی کو نہیں بولا کہ آپ بلوچ لکھو یا سندھی لکھو، ہمارا سیدھا سادہ موقف یہ ہے، اگر جو بھی ہمارے وطن میں، جو بھی ہمارے زمین پہ یا ہمارے حصے میں جو رہ رہا ہے اتنے سالوں سے، ایک تو مائگریشن ہوتی ہے معیشت کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ دیکھو ہم کیوں مائگریشن کر کے یہاں آ گئے، آپ کیوں گئے، یا بہت سارے بلوچ کیوں گئے، کوئی مسئلے تھے، اس وجہ سے گئے نا۔ اگر اب میں یہاں آ کر رہ کر کل بولوں کہ بھائی ابھی جو ہے میں لکھوں گا کہ میں سندھی ہوں، ہمارے 50 گھر ہو گئے ہیں تو اب اس کو سندھو دیش بنا دو، سندھ بنا دو، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہ تو امریکہ ابھی آپ ہے۔ امریکہ میں کیا کہیں گے آپ کو؟ ابھی آپ اپنی شناخت وہی لکھیں گے جو یہاں کی ہے؟ بہت سارے بلوچ تو سندھ سے زیادہ تو پنجاب میں رہ رہے ہیں، تو آپ تو ادھر جو بلوچ رہ رہے ہیں تو وہ تو بہت سارے پنجابی ہو گئے ہیں۔ زیادہ بلوچ آپ کے سرائکی بیلٹ میں رہ رہے ہیں، وہ تو اب سرائکی بولتے ہیں، اب تو اپنے آپ کو بلوچ نہیں۔ تو گھوم پھر کے جو مسئلہ آتا ہے نا سندھ کے اوپر آتا ہے۔ کراچی میں پٹھان کو غصہ آتا ہے، وہ بولتا ہے سب سے بڑا جو شہر ہے کراچی وہ ہمارا ہے، پنجابی بولتے ہیں ہمارا ہے، مہاجر بولتا ہے ہمارا ہے۔ جن کا وطن ہے، جن کا شہر ہے، ان سے تو کوئی پوچھتا نہیں بھائی آپ مالک ہو، آپ نے ہمیں رہنے دیا، آپ نے ہمیں عزت دی، آپ نے ہمیں روزگار دیا، جگہ دی، پناہ دی، آپ کی بڑی مہربانی مہربانی کہنے کے بجائے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اب ہمیں مانو کہ یہ زمین ہماری ہے۔ بھائی یہ زمین آپ کی نہیں ہے، یہ سندھ سندھیوں کا ہے۔ ہاں آپ بلوچ، مگر اب آپ یہاں آ گئے ہیں، اس دھرتی کو آپ نے اپنایا ہے یا دھرتی نے آپ کو گود لے لیا ہے، تو آپ اس کو مان لو۔ ایسا کیونکہ آپ اگر نہیں مانو گے تو یہ تو فاشزم میں نسلی تضاد ہے، تو جیسے مہاجر کرتا ہے پھر ہم سمجھیں کہ دوسرے بھی، پٹھان کبھی کبھی کرتا ہے کہ بھئی ہمارا شہر ہے، ہم سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے کراچی میں ہمارا ہے، تو پھر ہم جو وطن کے مالک ہیں تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ جو ہمارا اتحاد ہے بلوچوں کے ساتھ، یا ہم سمجھتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم مظلوم ہیں، وہ بھی اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں تو یہ سراسر ناانصافی ہے میرے خیال میں۔ نہیں، وہ تو الگ بات ہے نا۔ ایک تو یہ کہ بلوچوں کا مسئلہ تھوڑا سا پشتونوں کے مسائل سے یا کہ پنجابیوں کے مسئلے سے الگ ہیں، کیونکہ پارٹیشن کے بعد بہت ساری قومیں یہاں آباد ہوئیں۔ پارٹیشن کے بعد پاکستان کے جو پاکستان کو بنایا گیا، اس کے بعد بھی جو 1 یونٹ کے بعد بھی بہت سارے حصے ادھر ادھر ہوئے بلوچستان کے، اور بلوچستان کو تو پہلے سے اب 1839 سے تو ڈیوائڈ کرتے آ رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی بات ہے نا۔ تو مگر بلوچستان تو پاکستان کی آزادی سے پہلے سے تھا اس زمین میں نا،
اس کی اپنی نہیں تو سندھ جغرافی. سندھ 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 کی دیکھو، سندھ کی تو اپنی جغرافی تھی، سندھ بھی ہزاروں سالوں سے سندھ تھا، میں اس ایسا نہیں کہ ہاں اوور آل سندھ بلوچستان تھا، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سندھ بلوچستان. تو میں کہتا ہوں کہ بلوچوں کا مسئلہ بنسبت آپ پشتونوں کا بول رہے ہو یا مہاجروں کا بول رہے ہو یا ان لوگوں کا بول رہے ہو جو ہندوستان سے مائگریشن کر کے آئے ہیں، سندھ اپنی جگہ پہ تھا، مگر بلوچستان کے بہت جغرافی حوالے سے بلوچستان کے بہت سارے حدود ہیں سندھ میں. اور سندھ نہیں، کے سندھ میں نہیں ہے، اب نہیں ہے، تھے ایسے دیکھو، ہاں اب ایسے نہیں ہے، اب نہیں ہے کہ ہاں، پاکستان نے بنایا پہلے نا تو اس کو. ہاں ہاں پہلے تو دیکھو نا، پہلے تو ہماری حکمرانی رہی ہے، رائے گھرانے کی جب حکمرانی تھی، سارا بلوچستان، آپ کا ایران کے علاقے، بہت سارے حدود، ہم کشمیر تک ہماری حکمرانی رہی ہے. اب ہم بولیں کہ بھئی وہ ہمارا تھا، اب تو نہیں ہے. ہم بات کریں اب کی، ہم نے جو ابھی جو سائیں جی ایم سر نے بولا ہے، اب تو ابھی یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو جغرافی آپ مان رہے ہو نا، ہاں پاکستان کے بعد کی جو پاکستان سے پہلے وہ سندھی تھا، اس کی کیا ہے؟ دیکھو اس سے پہلے جو سندھی تھا، اب دیکھو ہب میں جو سندھی رہ رہے ہیں، ہم تو ان کو بلوچ مانتے ہیں، ہم سندھی نہیں مانتے. نہیں، سندھیوں اب کی میں شناخت پوچھ رہا ہوں کہ فرض کرو وہ سندھی پاکستان کے وجود کے بعد خود کو پاکستانی کہیں گے کہ اس سرزمین کا بقول آپ کی کہ سندھ تو پاکستان سے پہلے سے ہی موجود تھا، تو ہاں، سندھی تاریخ کو آپ کہاں سے بیان کریں گے؟ ہماری سندھ کی جو تاریخ ہے وہ تو ہزاروں سالوں سے ایک تاریخ ہے، کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اور ہماری ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا. ہم تو اس سے ہم نے کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا. باقی جو جدید، آپ جو بول رہے ہیں جدید قوموں کا جو نظریہ ہے، جو یونائٹڈ نیشن میں جو جس کو مانا جا رہا ہے، ابھی جو چل رہا ہے، ہم پیچھے نہیں جا رہے. پیچھے کیا ہوتا تھا، کیسے قومیں بنی، کیسے قبیلے حکمرانی کرتے تھے، ہم ان کو سب چھوڑ کے اب جو جدید دنیا جس کو مانتی ہے، ہم تو اس کے اصولوں پہ چل رہے ہیں نا. ہم تو اپنے وطن کی اور اپنے کلچر کی، ثقافت کی، زبان کی، جغرافی حدود کی جو ابھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اب جو بھی اگر اس پاکستان بننے کے بعد 47 کے بعد اگر جو بھی سندھ میں آیا ہے، جو بھی بندہ اپنے وطن کو، سندھ وطن کو اپنی ماں سمجھتا ہے، جو بھی اس کو اپنے اس کے حقوق کو اپنا حقوق سمجھتا ہے، جو اس کی زبان کو اپنی زبان سمجھتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ سندھی ہے. اگر جو سندھ میں رہ کر یہ کہے کہ بھئی میں سندھی نہیں ہوں، میں فلانا پٹھان مہاجر واٹ ایور جو اس کو آپ نام دے دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں اس کا سندھ سے یا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کارو سرکار نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی حق ہے کہ وہ یہاں رہے. مطلب فرق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اور بلوچوں کے کہ آپ لوگ بلوچ اپنی پرانی تاریخ کے حوالے سے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان کی دی ہوئی تاریخ کو مانتے ہیں اسی نہیں، کے. ہاں، نہیں نہیں نہیں، ہم پاکستان کی تاریخ کی کسی کو دیے ہوئے کو نہیں رہنا اور چاہتے. آپ مگر یہ آپ اسی آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. ہماری جو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، ہزاروں سالوں کی جو تاریخ ہے، ہم اس کو لے کے زندہ رہنا چاہتے ہیں اس دھرتی پہ. سوال میں یہ ہے، جغرافیائی تاریخ کی دیکھو بات کر رہا ہوں. ہاں، جاگرافی جو ابھی حدود ہے آپ لے کے جا رہے ہیں 47. پیچھے. دیکھو اب 47 سے پہلے تو دیکھو نا، 47 سے پہلے تو بہت سارے علاقے، کشمیر بھی ہمارا، کشمیر تک ہمارا تھا. اب کیا کہیں کہ اب ہم لڑیں گے کہ وہ ہمیں دے دو؟ یا آپ کے جتنے بھی ابھی جو رہنما ہیں، وہ جاگرافی حوالے سے کہاں تک اپنا کلیم کر رہے ہیں؟ آپ وہ ایران لے لیں گے، یا آپ چلے جائیں گے ادھر سرائکیوں کا علاقہ، یا آپ چلے جائیں گے پنجاب کا جو علاقہ آپ کا تھا وہ بھی ان سے لے لیں گے؟ یہ تو نہیں ہے نا. آپ بھی تو تو ابھی وہی ہو. آپ تو کیوں نہیں لیں گے؟ نہیں. ہم مطلب پنجاب کا علاقہ جو ہم اپنا جو بلوچ ہے جو آزادی ہم مانگتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بلوچ ہے، وہ بلوچستان آکوپائیڈ ہے. ہم اوکے، مانتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے ہو، فرق یہ ہے ہم نا. بھی مانتے، نہیں نہیں، ہم آپ بھی لوگ مانتے کہتے ہیں. ہیں کہ آپ ایسے لوگ ایسے نہیں، مرضی ایسے نہیں، نہیں، یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، نہیں، ایسے تو نہیں پھر ہوگا. بھی آپ پاکستان کی لکیروں کو نہیں مانتے ہو، پاکستان کی نہیں سائیکی کو مانتے ہو، اور تو پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، دیکھو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آکیوپائڈ ہیں، ہم غلام ہیں، ہم پنجاب کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو مانتے ہیں، یا جو انہوں نے رول بنا کے دیا ہے وہ ہم مان رہے ہیں.
ہم نے کبھی بھی ایسا موقع، آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. ہاں، سائنس جی ایم سر نے کلیئرلی واضح لفظوں میں ایک پیغام دیا ہے، ایک چیز بتائی ہے کہ سندھو دیش جب بنگلہ دیش بنا تھا کہ سندھو دیش اب کیا ہے. سندھو دیش سائن نے بتایا ابھی جو ہمارے پاس، کیونکہ برٹش کے جانے کے بعد جتنے حدود، جتنے صوبوں کو، بلوچستان کو، پنجاب کو یا بنگلہ دیش کو، سندھ کو، بمبئی کی آزادی کے بعد جو سندھ کو ہمیں جتنے حدود ملے وہ ہمارے پاس ابھی ہیں. تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ابھی جو جغرافیائی حدود ہمارے پاس ہیں ہم اس کو سندھو دیش مانتے ہیں، وہی ہمارا اب تاریخی وطن ہے. باقی اس سے پہلے جو ٹالپروں سے یا کلوڑوں سے اور اس کے آگے سے جتنے بھی حکمران ہمارے پاس رہے ہیں، جتنی بھی ان کی حدود رہے ہیں، ہندوستان تک ہماری بڑی سرزمین رہی ہے، آپ کا سارا ایران، بلوچستان تک ہمارے حکمرانوں نے حکومت کی ہے. ان کے پاس 200 سال وہ چیزیں رہی ہیں. اب دیکھو آپ کا جو بلوچستان ہے، گوادر ہے، وہ عمان کے پاس تھا 200 سال. اب کیا عمان بولے کہ یہ ہمارا ہے؟ آپ عمان اب وہ کو کلیم، دیکھو نہیں، گفٹ دیا تھا نا، تحفہ دیا تھا. اب وہ گفٹ بولے، نہیں دیا تھا، گفٹ نہیں دیا میری تھا. بات سنیں، میری بات سنیں. اب وہ بولیں کہ ابھی ہمارا ہے. عمان سے آپ کو انہوں نے، اسماعیلیوں نے پیسے دے کے چھڑوایا، پاکستان نے بھی پیسے نہیں دیے. اب وہ بولیں کہ یہ ہمارا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. ابھی جو جغرافیائی حدود آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، بس آپ اس کو نہیں، یہ کلیم بھی کریں. لیکن مسقط کے حوالے سے یہ پاکستانی بیانیہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. مسقط جب وہ آئے تھے وہاں، اس کو اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، وہ ایز اسائلم لے کر پناہ لینے کے لیے وہ آئے تھے بلوچستان میں. تو وہ جو گوادر میں رہتے ہیں، چونکہ کوئی پناہ لیتا ہے تو اس کو جس طرح کے ویلفیئر ہوتا ہے یا ویلفیئر اسٹیٹ دیتے ہیں، تو اس نے یہ کہا تھا کہ گوادر کی آمدنی آپ کا ہے، اس کا ہے. تو اس حوالے سے اس نے دیا تھا، گفٹ بھی نہیں گفٹ دیا تھا. گفٹ گفٹ دیا تھا انہوں نے، تحفہ دیا تھا. آپ اس گفٹ کو نہیں مانے دیا نہیں تھا مانے. تو اب دیکھو نا، ایسے تو اب آپ بلوچ، بہت سارے بلوچ ہمارے پاس آتے ہیں، آ تو کے بہت رہے. سارے آپ بلوچوں کی بات نہیں کرو، تاریخ کی بات کرو، ریفرنس دو کسی تاریخ ہے کتاب نا. میں تو آپ کو سر ریفرنس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں نا. آپ ڈاکٹر فاروق کو پڑھو کہ جو سب سے جو ریسرچر ہے آج بلوچستان کے جغرافی حدود کے بارے میں، وہ کیا کہتا ہے، اور وہ گوادر کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. اور جتنی یہ تو آپ کی کتابیں پڑھو نا، آپ کو دیکھو یہی یہ بھی ملیں گے آپ کی، نا. یہ آپ کی تاریخ ہے نا. تو وہ بھی جو آپ کا گوادر ہے وہ بھی تو ان کے اسماعیلیوں کے پرنس نے پیسے دے کے 5.5 بلین دے کے ان سے واپس لیا نا. پاکستان نے تو پیسے بھی نہیں دیے تھے. اب وہ بولیں، اسماعیلی بولیں کہ بھائی گوادر ہمارا ہے، ان کا تو نہیں ہے نا. وہ تو بلوچوں کا ہے، بلوچوں کا تاریخی حق ہے، وہ ہے، ان کو آپ کو ملا ہے. آپ اگر وہ کلیم کریں، ایران ایران کا بلوچستان آپ کلیم کریں گے بھائی اب یہ بھی ہمارا ہے، تو آپ کر رہے ہمیں ہیں دے نا، دیں. اس کا بھی تو کر رہے ہیں نا. ایسا تو بس نہیں ہے کہ ابھی جو بلوچستان ہے، بلوچ ہیں جو ایران کے بلوچستان کا بھی کلیم کر رہے ہیں اور پاکستانی قبضہ بلوچستان کا بھی کلیم کر رہے ہیں. وہ پورے بلوچستان کا کلیم کر رہے ہیں، اور وہ بلوچستان جو نصیر خان نوری کے زمانے سے تھا. ابھی وہ ملے گا نہیں ملے گا وہ الگ بات ہے، مگر اپنی ہاں، وہ زمین سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں جس طرح کے سندھی ہوئے ہیں نا. نہیں، ہم بھی دستبردار نہیں ہیں. آپ تو ہمیں آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی یہ فلان جگہ کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر وہ نہیں مان رہے ہیں فلان جگہ کو، کشمیر کو نہیں. نہیں مان. میں نے آپ نے بولا کہا ہمارا اپنا ہے، ہم نے وہ اس دیکھو سے. وہ 200 سال، 400 سال، 500 سال. اب آپ ہم ایسے تو کل برٹش آ جائیں، سارا برٹش نے قبضہ کیا ہوا تھا سندھ کا، بلوچستان کا. وہ کل کلیم ڈال دیں بھائی خان آف کلات کو، وہاں سے بولیں کہ بھائی یہاں سے بھاگو، وہ بھی ہمارا ہے، پھر آپ دے دو گے کیا؟ وہ وہ تو کلیم کریں، قابض ہمارے تھا حکمران نا، ہی نہیں. قابض اور مقبوض میں فرق، مقبوض تو فرق میں. تو وہ تو بھائی جب قابض تھا نا وہ تو تو برٹش. آپ ہم کسی دیکھو، کی زمین نہیں مانگ رہے ہیں، بلوچستان بلوچ لوگ، وہ صرف دوسرے اپنی زمین جس پہ قبضہ ہوا ہے، جو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی غلط ہے ہم بھی ہم بھی کہ ہم بھی انٹرنیشنل قوانین کے مطابق، اب جو یونائٹڈ نیشن کا رول آف لا ہے اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ہم اس کے مطابق اپنی قوم کو جدید قوم بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم اس پھر کے کیسے آپ مطابق، کسی، تو پھر کیسے اب میری اپنے بات سنیں. رہنے والے کسی، ایک سیکنڈ، تو پھر ہاں، کیسے آپ سندھ میں رہنے والے کسی دوسرے شخص کو مجبوراً سندھی بنائیں گے؟ نہیں نہیں، ہم مجبوراً کسی کو بھی سندھی نہیں بنائیں گے. ابھی نہیں، آپ نے ہمارا خود رائٹ کہا. نہیں 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 نہیں. ہم نے، آپ غلط بیانی کریں. نہیں، ہم کسی کو بنا سکتے ہیں اگر کوئی دل سے نہیں بنتا. ہم یہ نہیں، کہہ آپ رہے نے کہا ہیں، کہ اس کو سندھ میں میری رہنے کا بات حق سنیں، نہیں ہے، کوئی واسطہ میرے نہیں ہے. نہیں، میری بات سنیں.
मेरी बात सुने, देखो, सिंध सिंधियों का तारीखी वतन है। अगर आप 800 साल से रहकर सिंध में सिंधी नहीं बन सकते तो इसमें हमारा क्या कसूर है? भले सिंधी मुआवजा, रहे ना, मेरी बात अब सुनो, कौम मेरे तो उसकी मेरी शनाख्त को बात मत नहीं, छीनो वो ना। नस्ल, वो कबीला, 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 वो कबीला नस्ली नहीं, आप, कौम। अगर आप बोलते हैं हम बलोच हैं, 800 साल से जो सिंध में रह रहे हैं, मगर अभी भी हम बलोच हैं और ये बलोचिस्तान का हिस्सा है, ये तो नहीं होगा ना। ऐसे तो ज़ुबान से, कल्चर से, ये सारी चीज़ें और आल ज़मीन नहीं है जोग्राफी है। अभी जब कितनी, देखो, अभी मैंने अरबों आपको को बताया ना, देखो हब कितनी आपके कौम। आपकी हब चौकी के आपके हब चौकी के सारा इलाका सिंधी बोलता है, हम तो उनको बलोच मानते हैं, हम तो उनको सिंधी नहीं मानते। वो तो बलोच हो गए, इतने सालों से रह रहे हैं, 200 साल 400 साल से रह रहे हैं। खैर बख्श मरी ने तो कहा है भाई, जिसका जो बलोच वो है जो अपने वतन को, अपनी जबान को, अपने कल्चर को, अपनी जागराफाई हुदूद को माने, जिसका ताल्लुक हमसे, वही बलोच है, वही हकीकी बलोच है। उसने तो कभी भी और नहीं कहा। खैर बख्श मरी ने भी बलूचिस्तान के जोग्राफियाई हदूद बयान किए हैं। देखो, आप उस आ, आप कहाँ तक आपकी, हैं? देखो, अब मैं, हमारी जो जागराफी हुदूद है हम उसको अभी ऑन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम यहाँ तक जाके लेंगे, आपको लेना है आप, अल्लाह आपको दे दे, आप ईरान ले लो, कश्मीर ले लो, पंजाब ले लो, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है आपको। क्योंकि हम समझते हैं कि सिंधी और बलोच जो है एक दूसरे की ताकत हैं। आप हमारी मदद के सिवा अपने वतन की आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। हम क्योंकि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है आपके आवाज का, वो सिंध के अंदर है। और जो जितने भी, अगर आप देखेंगे, आपके एहतजाज वगैरह होते हैं या जितने मुजाहरे होते हैं, जितनी सिंध के लोग या जो हमारे लोग हैं जो आपके साथ तो शाना बशाना खड़े होते हैं, आई डोंट थिंक तो दूसरे खड़े होते हैं। तो हम एक दूसरे के, हमारे सियासी और हमारे जो आगे हमारा जो दुश्मन है वो भी एक है, हमारे सियासी रास्ते भी एक हैं, हमें आगे चलना भी हम दोनों को एक साथ है। मगर कुछ लोग अगर इस मामले को पता नहीं कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो है ऐसी बातें करना या ऐसे माहौल बनाना, ये किसी के भी हक में नहीं है। हाँ ना, ये इस तरह तो किसी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि सिंध के अलावा कहीं भी नहीं है ना। अभी पहले आपने कहा कि क्या अगर कोई बलूचिस्तान में पश्तून सालों से रहे, ख़ुद को पश्तून कहे, तो आप मानोगे? बिल्कुल। हमने नहीं, आप कहाँ काम, आप वो हमें नहीं मान रहे, नहीं आप उनको मानेंगे मानेंगे यार? आप हमें नहीं मान रहे, आप हम। बोल रहे हैं कि भाई क्या आप बलूचिस्तान में किसी सिंधी को हमने नहीं माना है कि उसको हमने यार, मजबूर किया देखो, है कि अपने देखो, ज़ुबान की देखो, जगह देखो, सिंध बलूची लिखो? देखो, और हम, बलूचिस्तान के एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, मैं आपको बलूचिस्तान में एक छोटा एक मिसाल देता हूँ, एक छोटा मिसाल देता हूँ। हमने आज तक आज तक जितना बलोचों का ख्याल किया है, मैं नहीं समझता किसी ने किया है। नहीं, हमने इसकी मैं आज तक, मैं एक एतराज बात सुने, इनकारी नहीं एक बात हूँ। सुने, एक बात सुने। हमने आज तक किसी बलोच को नहीं मारा। बलोचिस्तान में आपने हमारे 11 सिंधी मजदूरों का कत्ल आम करके उनके लाश सिंध में भेजी कि यहाँ कमाने ना आए। ये आप समझते हैं कि ये सही किया? ये बलोचिस्तान की तहरीक ने सही किया? इसका हमने मैं कभी जवाब कभी दूंगा ना आपको। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमें पता नहीं कि कौन से सिंध के अंदर जो बलोच हैं, बलोच के नाम पर एजेंसियों के साथ काम करते हैं, हमारे लोगों को उठवाते हैं, मरवाते हैं। ये नहीं, हमने कभी किसी को नहीं मारा, क्योंकि हम अदम तशद्दुद के कायल हैं। हम अपने नॉन वायलेंस की तहरीक को लेके, जो साइंस जीएम सैद ने हमने बताया है, रास्ता दिया है, जो शहीद बशीर खान कुरैशी का रास्ता है, हम उस पे चल रहे हैं, उस पे अमल कर रहे हैं। बलोचों ने तो कभी भी, हमारे कितने रहनुमा शहीद हुए, आपके बालाच मरी से लेके अकबर बुगटी तक, अकबर बुगटी से लेके बरहमदाग बुगटी की जो बहन थी और बहनोई था जिसको इन्होंने कत्ल किया था कराची में, सबसे पहले जीएस कुमी महार ने पूरी सिंध में हड़ताल की। बलोचों ने कभी भी शहीद बशीर खान कुरैशी का कत्ल हो, मुजफ्फर भुट्टो का कत्ल हो, सराय कुर्बान खावड़ का कत्ल हो, कभी कोयटा में भी एहतजाज नहीं किया होगा। कोयटा भी बंद हमारे लिए, मगर हम
ہم واحد سندھی قوم پرست ہیں. اگر آپ کا کوئی ایک بھی بندہ شہید ہوتا ہے، سب سے پہلے ہڑتال، مظاہرہ، احتجاج، جو بھی ہمارے وس میں ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. مگر بلوچوں نے ہم نے پھر بھی کبھی معیار نہیں. آج بھی جتنے بلوچ باہر رہتے ہیں، آپ کے بلوچ کتنے ادھر واشنگٹن میں رہتے ہیں، وہ ایم کے ایم کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی کراچی کو الگ کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں ندیم نصرت والوں کے ساتھ. تو ہم تو کبھی بھی نہیں بیٹھے کسی کے ساتھ جو بلوچوں کے خلاف ہو، جو مظلوموں کے خلاف ہو. ہم تو کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے. پھر بھی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، آپ کا آواز بنے، آپ کی طاقت بنے. کبھی بھی آپ کو کمزور نہیں کیا ہم نے. نہیں، ایک بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سندھیوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آج کے جو جدید نیشنلسٹ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. تاریخی حوالے سے سندھیوں اور بلوچوں کا جو رشتہ ہے وہ تو تاریخ اس کی مثال ہے کہ وہ ہمیشہ شانہ بشانہ رہے ہیں، اور وہ الگ قصہ ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ایز اے قوم میں آج کے جو جدید دانشور ہیں، جدید نیشنلسٹ ہیں، جن کو میں فینسی نیشنلسٹ کہتا ہوں، کہ یہ صرف یہ آپ نے 2-3 باتوں میں آپ کی ایک بات ہے یہ جو وہی سرکاری بیانیہ ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان میں سندھی مزدوروں کو مارا جاتا ہے، یہ ایک سرکاری مارا بیانیہ. جاتا نہیں، نہیں نہیں تو نہیں نہیں بات نہیں تو نہیں. سنو نا، میری مارا بات ختم گیا، ہو جائے. لاشیں آئی، خیرپور اوکے، میں لاشیں لاش آئی. مانتا ہوں، مارے گئے. اوکے، ہاں، یہ مارے گئے. قبول کرو، مارے گئے. ہاں، مارے یہ گئے. ہاں. یہ پھر یہ سرکاری بیانیہ آیا کہ فوج کا بیانیہ آیا کہ یہ مزدوریں ہیں. اوکے، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. تو کیا پاکستان کے جو بلوچ کے ہر چیز کا دشمن ہے، ایک صحافی نے، ایک میڈیا نے ان کی فیملیز کو جا کر انٹرویو کیا کہ واقعی یہ مزدور تھے، یا یہ دیکھو، فوج کا بیانیہ ہے آپ یہاں بیان کر رہے ہو؟ اس نہیں قسم دیکھو، کی صرف میں بیانیہ فوج، ہے. نہیں فوج کا بیانہ نہیں ہے. کسی آج بھی میڈیا نے دکھایا ان کو، ان کی نہیں فیملی کو، ان کے لوگوں کو؟ یار، ایک ساری میڈیا میڈیا کا نے، نام بتاؤ کہ ساری آپ سندھی چینل دیکھ لو، کے ٹی این نیوز دیکھ لو، سندھ ٹی وی نیوز دیکھ لو، آپ یہ سندھی میڈیا دیکھ لو، سندھی سارے میں نہیں انہوں نے ان کو سمجھتا ہوں کور. میں نے، نہ کسی نہیں دیکھ، میں ان کی نہیں دیکھ فیملی کے، ان آپ کی بائی کو، ان کے گھر کو دکھایا کہ یہ ان کا گھر ہے، یہ مزدور تھے، یہ دکھایا واقعی وہ دکھا فوج کے بندے تھے. دکھایا ہے انہوں نے دکھایا ہے. وہ غریب لوگ ہیں. کون سے میں وہ سرچ کر کے پھر ہاں، چلاؤں گا. میں آپ کو رپورٹ بھیجوں. خیرپور کے رہنے والے غریب لوگ تھے، وہ مارے گئے. ان نہیں، کو جو دیکھ، میری بات سنو، میری وہاں بات سنو. میڈیا نے دکھایا، اگر ایسی بات ہوتی تو میڈیا دوسرے دن بڑے بڑے جا کے ان کی فیملی کو انٹرویو کرتے، اس کی بھائی کو، اس کی بہن کو، کہ اس گھر کا تھا، ایسا غریب تھا. ان کسی کی ایک میڈیا نے دکھایا؟ یہ تو نہیں، صرف بہت فوج سارے کا میڈیا نے بیانیہ ہے. نہیں نہیں نہیں. اگر جس نے آپ دکھایا مجھے اس کا آپ لنک بھیجو، میں اس کے بیک آپ گراؤنڈ میں آپ چلاؤں گا. آپ نہیں مان رہے، یہ غلط بات ہے. یہ آپ اپنا دیکھو، جو نہیں، فوج کون کا سے میڈیا بیان نے ہے. دکھایا؟ دیکھو آپ نے، میں آپ کو سندھی چینلوں کی ریفرنس دی ہے نا، اتنی سندھی چینلوں نے اس کو اٹھایا، سندھی میڈیا نے اس کیس کو اٹھایا کہ اتنی لاشیں ہمارے پاس آپ نے بھیج دی. آپ نے کسی قوم پرست رہنما کو شکایت نہیں کی کہ بھائی آپ کے یہ لوگ ہیں یہاں مزدوری کر رہے ہیں، آپ ان کو منع کریں کہ یہاں نہ آئے، ہمارا جھگڑا چل رہا ہے. کبھی بھی آپ بلوچ لوگ ہو، آپ کی ایک تاریخ ہے، ثقافت ہے. ہم سندھی لوگ ہیں، ہماری بھی ایک تاریخ ثقافت ہے. کبھی بھی زمینی کوئی تکرار بھی ہوتا ہے نا، جو اگر تیسری قوت وہاں آ جاتی ہے تو ہم کسی کو وہ کیا کہتے ہیں کہ میسج بھیجتے ہیں کہ بھائی اپنے لوگوں کو منع کرو، یہاں نہ آئے، ہم دونوں کا آپس میں تکرار چل رہا ہے، یہ مارے جائیں گے. وہ یہ تو ان یہ لوگوں نے ایک میسج یہ بھیجے، ہوتا ہے ان نا، کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہے. نہیں نہیں نہیں، بندوق آپ والوں نے کا. نہیں آپ نے کس وہ کو تو میسج بھیجا؟ کوئی وہ کوئی تو ایک قوم روزانہ پرست رہنما بتائیں ہر کہ کسی بھائی کو ہم نے. بول رہے ہیں. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے، نہیں نہیں، وہ بندوق والوں کا، میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں. مگر یہ ہے کہ میں آپ کر رہے ہیں نا، آپ کر رہے ہیں کہ یہ فوج میں کا. اس دیکھو، بیان کو رد کر رہا ہوں کہ فوج یہ کا جو بیانہ ہوگا ہم فوج مانیں کا گے، ہمیں بیانیہ ہے، ضرورت ہے. اور آپ لوگ مطلب اس کا کوئی حقیقت سے واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پنجگور میرا حقیقت ہے. ڈسٹرکٹ ہے. پنجگور میرا ڈسٹرکٹ ہے. وہاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں پانی ملنے کو نہیں ہے، وہاں مزدوری کے لیے 11 آئے ہیں. بندے، آپ یہ کیسے مانتے ہیں 11 بندے ایک گاؤں کے فوج میں بھرتی ہوں گے؟ وہ وہاں جاسوسی کر رہے تھے، وہ لوگ اغوا کر رہے تھے. یار خدا کو مانو، ایک بندہ چلو کوئی کیپٹن تو بھرتی ہو کے آ 11 گیا تو بندے کیا، ایک 11 فیملی کے بندے مارے جاتے ہیں، اور ایک گاؤں کے بندے آپ مارتے ہو. وہ وہاں پہ بڑے، آپ ان کے گاؤں تو دیکھو، آپ ان کے گھر تو دیکھو. کس نے دکھایا؟ دکھاؤ نا.
کوئی میڈیا نے دیکھا ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو لنک چاہیے، خبریں چاہیے، میں آپ کو مجھے لنک پروگرام کے بھیجو، میں اس میں آپ پروگرام کو کے بھیج ساتھ لگاؤں گا نا اس میں کو آپ کو بھیج دوں بیک گا کہ گراؤنڈ میں اس خیرپور کو. کے اتنے جو مزدور مارے گئے، آپ ان کا جنازہ دیکھو کہ وہاں کون شریک ہوا، آپ ان کا گاؤں دیکھو، نہیں ان کی ایک قبریں دیکھو، آپ اس وہ حقیقت کو مجھے بیان کرو کہ ہے، آپ میں نے نے غلط دیکھا ان کو، مجھے کیا۔ کسی ایسا ریکارڈ دے دو کہ واقعی یہ مزدور تھے. ہاں میں دوں گا، ہاں میں اس دوں کا گا، کہ کوئی میں بندہ دیکھو، بات میں کرے آپ اس کے کی فیملی پروگرام میں کے، اس میں کی آپ کے فیملی. پروگرام میں اب اس کی فیملی ابھی بات کرے یا نہ کرے، میں اس کا کوئی وہ نہیں آپ کو پہلے نہیں ذمہ کیے دار ہیں. نہیں دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ لاشیں آئی ہیں، ایک گاؤں میں لاشیں آئی ہیں، مزدور مارے گئے ہیں، اس کو ساری میڈیا نے اٹھایا ہے، سندھی میڈیا نے اٹھایا ہے، سندھی میڈیا کے جتنے چینلز اور اخبار ہیں اس میں بڑی ہیڈ لائنیں لگی ہیں۔ اگر کوئی وہ بندے اگر کسی فورسز سے جڑے ہوتے تو شاید اتنا ان کو نہیں اٹھاتے، یا کسی دوسرے طریقے سے اس کو اٹھاتے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، اگر کوئی فوجی مارا اتنی جاتا ہے، پروٹوکول کے ساتھ فوجیوں نے سلوٹ کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے گئے. آپ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں اٹھاتے، مزدوروں کو ایسے اٹھائے تھے؟ کسی ایمبولینس میں بھیج دیتے ہیں. پاکستانی فوج ہے، اس کی طرف داری کر رہے ہیں آپ. ابھی میں پہلے آپ کہہ رہے ہیں قابض ہے وہ، ہم نے کبھی کبھی آپ اس کی پاکستانی فوج تعریف کی کر رہے ہو، کبھی اس کی ہم نے مخالفت. کبھی پاکستانی فوج کی طرفداری نہ کی ہے، نہ کریں گے۔ تو ان کو کس مگر نے لایا؟ فوجیوں نے نہیں، نہیں لایا. کسی نے بھی لایا، گورنمنٹ لے کے آئے گی، بلوچستان گورنمنٹ تھی، وہ لے کے آئی، ان کے حدود میں قتل ہوئے، انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو دیے، لاش لے کر آئے، پولیس لے کر آئی، ادھر لے آرمی کر لے آئے، کے آئے، میڈیا۔ آرمی. اب یہ آپ کا بیان ہے کہ بھائی آپ لوگ مار کے آپ بولیں گے کہ آپ آرمی نے مارے ہیں یا یہ آرمی کے لوگ ہیں، یہ تو سراسر ناجائزی ہے۔ میں نہیں بولتا ادھر ہوں کہ کون ہے کس ادھر نہیں ہے، میں نے کہا اگر یہ آپ کہہ رہے سرکاری ہیں نا، بیان یہ تو ہے آپ اس کو یہ. یہ آپ اس کو اور سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آرمی کے لوگ تھے، ہم تو نہیں مان رہے وہ آرمی کے لوگ تھے، وہ غریب لوگ تھے جن کا قتل عام بلوچوں نے کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، نا انصافی ہے سندھی لوگوں سے۔ ہم نے کبھی بھی آج تک ایک بلوچ کو نہیں مارا، جو فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھواتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، سندھ کے بہت سارے شہروں میں رہتے ہیں۔ سرائے قربان خاور کا قتل کسی بگٹی نے کروایا، یہ سب کو پتا ہے۔ اب ہم نے تو کسی کو نہیں مارا، اس بگٹیوں کے گوٹ پہ جو گاؤں ہے اس پہ حملہ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیوں کہ ہم عدم تشدد کے قائل ہیں، ہم نان وائلنس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا جو اپنا ایک طریقہ کار ہے ہم اس پر چلتے ہیں۔ ہم کسی بھی بے گناہ لوگ کا قتل یا اس کا قتل و غارت یا خون نہیں چاہتے۔ وہ تو جنگ زدہ ماحول ہے، آپ خود بول رہے ہیں بلوچستان جنگ زدہ ماحول ہے نہیں ہے. دیکھو ہم بلوچستان جنگ میں نوگو ایریا ہے نہیں ہے، بلوچستان بلیک ہول ہے نہیں ہے. اگر سندھ میں اب بھی ہے، نہیں مانتے ہو تو پھر یہ وہی سندھ میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، جس طرح بلوچستان ہے نہیں اس طرح سندھ میں نہیں بھی ہے ہے. نا۔ سندھ دیکھو نہیں، سندھ اس طرح نہیں ہے. سندھ اپنی سندھ کے گراؤنڈ سندھ میں کیوں سندھی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہا ہے. یہ سندھ تو آپ صرف کی باہر پھر آپ پتہ نہیں، پھر آپ گوریلا پتہ جنگ نہیں پھر کر رہا ہے نا، گوریلا اب جنگ تو نہیں کر رہا ہے نا. تو ہم بلوچستان میں گوریلا ایک طبقہ گوریلا جنگ کر رہا ہے، بندوق سے لڑ رہا ہے، مسلح جدوجہد کر رہا ہے. ہم نے یہ تو کبھی فوجی نہیں آپریشن جانا۔ جو ہو رہے ہیں، اور سندھ کے اور اتنے دو زمانے میں فرض کرو پیپلز پارٹی کے دور میں جتنی بھی زمانے ہوئے ہیں اس کا بھی وہ بھی تو سندھی تھا. اتنے ظلم کون بلوچستان میں، ذوالفقار علی بھٹو، آپ بھی بھٹو ہیں. میں تو بول رہا ہوں نا کہ بھائی قوم وہ ہے جو سندھی بولے، سندھ کو اپنائے، سندھ کے کلچر کو اپنائے، اس دھرتی کو اپنائے، اس کے ساتھ جو اقتصادی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اپنا سمجھے، وہ سندھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کل جو بھی جیسے آتا ہے کراچی میں، وہ 20 سال کے بعد بولتا ہے کہ بھائی کراچی ہمارا ہے۔ بھائی کراچی کسی کے باپ کا تو ہے، کراچی تو سندھیوں کا ہے نا۔ مالک تو ہم ہیں، مالک تو خاموش بیٹھے ہیں جو آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ اس کے وطن کو آ کے آپ بولیں گے کہ بھئی ہمارا، ایسا تو کبھی ہوگا نہیں نا۔ پاکستان بھی تو کہتا میں مالک ہوں نا، تو پاکستان آپ اس کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ قابض ہے نا، ہم تو غلام ہیں، یہ آپ نہیں مانتے کہ آپ غلام ہیں، ہم تو میں بولتے ہیں ہم مانتا غلام ہوں، ہیں، میں کب نہیں تو مانتا ہم کہ آپ بولتے ہیں غلام ہیں. میں تو کہتا وہ ہم، تو دیکھو ہم میں نے ان کے کہا ہم میں نے ان کے کہا غلام ہیں، یہ مگر آپ ہم کسی غلاموں زمین کے بھی میں، غلام ہو جائیں، میں نے ہم کہا غلاموں کے بھی غلام ہو بھلے جائیں، یہ بلوچ کرتے ہیں۔ بھلے بلوچ سندھ میں سندھی رہے، سندھ کی آزادی کے لیے کام کرے، وہ آزادی جو آپ لوگ چاہتے ہو، وہ حدود جو آپ لوگ چاہتے ہو پاکستان، بھلے اس کے لیے کام کرے، بھلے پاکستان کے لیے کام کرے، مگر اس کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ وہ ایز اے بلوچ زندہ رہے نا.
ہم نے یہ حق، ابھی کہتے ہو دیکھو کہ یہ 100 سال نہیں پہلے، نہیں، ہم نے یہ حق کسی سے نہیں چھینا۔ تو اگر کہ میں بھٹو، میری بات سنو، میں بھٹو ہوں تو بھٹو کہلا رہا ہوں، میری ذات بھٹو ہے۔ ایسے ہی بہت سارے سندھ میں رہنے والے بروئی ہیں، بہت سارے بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، مارواڑی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ذاتیں، کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ اگر کل ہم بولیں، بھٹو بولیں کہ بھئی یہ لاڑکانہ کی جو جاگیر ہے شکارپور کی، ہم زیادہ رہتے ہیں، ہمارے گاؤں زیادہ ہیں، اکثریت ہماری، یہ ہمارا ہو گیا اور ہم اب سندھی نہیں ہیں، ہم تو بھٹو ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو آپ لوگ یہی کر رہے ہو نا؟ ہم تو ایسا نہیں کریں، یہ آپ کی ایک سوچ تو ہے جس ابھی کو نہیں، ابھی آپ نہیں کہ اگر آپ 1000 سال سے آپ سندھ میں رہ رہے ہو، اگر آپ سندھی نہیں ہو تو آپ کو سندھ کی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے جو بھی ہو؟ اگر وہاں پر ہم جو رہ رہے ہیں، جو جو تو ان جو کو یہ حق جو نہیں جو دیتے میری ہو بات نا؟ سنو، نہیں، جو جو لوگ جن کا وطن ہے، جن کی دھرتی ہے، جو آپ وہاں پر مائگریٹ کر کر آئے ہیں اور دھرتی کو اپنائے، 800 سالوں کے بعد بھی اگر بولیں کہ نہیں میں سندھی نہیں ہوں، اور میں بلوچ ہوں، اور میں مہاجر ہوں، اور میں جو پلانی بولنے والا ہوں، میں تو یہ زبان میری ہے ہی نہیں، اپنی زبان کو اون نہیں کرے، تو پھر تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا۔ تو اس کی زبان نہیں ہے نا، تو کیسے اون کرے؟ کسی پشتو کا زبان کیسے سندھی بن سکتا ہے؟ کسی سندھی کا زبان کیسے بلوچی بن سکتا ہے؟ بلوچ میں آپ بھلے 20 سال رہو، تو کیا میں آپ کہوں کہ اپنی زبان کی جگہ بلوچی لکھو؟ زبان آپ کا سندھی ہے، آپ کی اگر میں جو بلوچستان میں رہوں قوم گا، آپ کی سندھی ہے۔ اگر میں بلوچستان میں رہوں گا 100 سال سے، 50 سال سے، اگر لاکھوں سال رہو، میری بات سنیں، میری بات سنیں، اگر میں بلوچستان میں رہوں گا، اگر میرا تعلق وہاں سے جڑتا ہے، میرے سارے جتنے بھی معاملات ہیں بلوچستان سے جڑ جاتے ہیں، تو میں اس دھرتی کو، اس کی زبان کو اپناؤں گا۔ ہاں، نسلی قبائلی ایک الگ خانہ ہوتا ہے، ایک ذات، آپ کے قبیلہ الگ ہوتا ہے، وہ آپ الگ بلوا سکتے ہیں، کہلا سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، مگر بطور قوم آپ بلوچ قوم ہیں۔ آپ یہ نہیں بولیں گے کہ میں بروئی ہوں، میں مینگل ہوں، میں مری ہوں۔ آپ تو پورے بلوچستان کو اون کر رہے ہیں نا، آپ تو بلوچوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، آپ تو کسی بروئی کو، کسی زورانی کو، کسی مینگل کو، کسی مری کو، ان کی تو نمائندگی نہیں کر رہے۔ پھر تو ایسے ہوگا کہ بھائی مری بولے ہم تو الگ ہیں، بھکٹی بولے بھائی ہم تو الگ ہیں، ہم ایک بلوچ قوم نہیں۔ میں ایک سے زیادہ زبانیں نہیں ہو سکتی ہیں کیا؟ نہیں، نیشنل لینگویج تو ایک ہی ہوتی ہے نا، تو نہیں، میں یا نہیں الگ ہوتی؟ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں، ایک زبان سے، نیشنل لینگویج ایک ہوتی ہے یا ہزاریں ہوتی ہیں آپ کی؟ نیشنل لینگویج کو ریاست ریکگنائز کرتے بناتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ آپ کا تو آپ خود کہتے ہیں قبضہ ہیں، تم آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں ریاست، آپ نے کہاں سے نیشنل لینگویج اپنا بنایا؟ کیوں، ہمارا وطن تھا، جب تو پاکستان، نہیں، کیوں ہمارا وطن تھا، جیسے آپ کا وطن تھا، آکیوپائڈ ہے، ہماری زبان ہے، ہم اس کو اون کرتے، ہم نے کب ڈس اون کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو کبھی ڈس اون نہیں کیا۔ نہیں، ہم نہیں کرو، غلام زبان کو ڈس غلام آن نہیں، کرو۔ غلام ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کسی کے قبضے میں آ گئے تو ہم اپنی زبان چھوڑ دیں گے، بس ان کے قبضے میں آ گئے ہیں تو ہم بات نہیں کریں گے، نہیں، اپنی یہ تو زبان ہے۔ نہیں چھوڑو، دوسروں کو سے ان کی زبان تو نہیں چھینو نا۔ ابھی ہم ڈاکٹر نے مالک کے کسی، دور میں آپ کو ایک مثال دوں، فرض کر تو آپ پہلے بول رہے تھے، ابھی پارلیمانی ہے، پارلیمانی پارٹی آزادی کی بات بھی نہیں کرتا، اس نے اپنے دور میں یعنی سندھی کو اس نے 5 زبانوں کو وہاں ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے کیا، اور یہی جب ریکویسٹ سندھ کو کر لیا گیا تو ڈائریکٹ سی ایم نے اس کو منع کیا۔ یہ پارلیمانی حوالے سے بول رہا ہوں نا، ایک سوچ کی۔ تو بلوچستان کا سوچ اس طرح ہے کہ ان لوگوں کا بھی، ان لوگوں نے سرکاری علاقوں میں سندھی کو راج کرنے کے لیے آرڈر کیا سی ایم نے۔ تو آپ ان کو سندھ میں دوسرے زبانوں کو بولنے نہیں دیتے ہو؟ ہم مطلب نے وہاں کبھی کسی کو پڑھنے لکھنے یہ سب کچھ ہم ان نے لوگوں کو دیا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا۔ سندھ کے اندر جتنے بھی قبیلے رہتے ہیں، جتنی بھی ان کی زبان، وہ کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی بلوچی بولتا ہے، کوئی براوی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، بولتے ہیں اپنے گھر میں، مگر سندھ کی قومی جو زبان ہے وہ سندھی ہے۔
ऐसा नहीं है कि आप हाँ, हमारी हम कौमी नहीं जबान को, बोलते हूँ कि हमारे कौमी नहीं। तशख्खुस को इससे कौन और इनकारी हमारे है? वतन को, हमारे वतन से इनकारी या नहीं उसके नहीं, इससे दावेदार कोई बनना, इनकार ये नहीं। सिंध कभी का इजाजत कौमी नहीं है। ज़ुबान बिल्कुल सिंधी है, नहीं, मगर आप नहीं मान रहे ना, वो बलूचिस्तान का बोलेंगे नहीं। कौमी ज़ुबान बलूची है, मगर हाँ, बलूचिस्तान तो में मान लो। हज़ारगी बोली जाती हैं। हम उनको नहीं कहते तो हैं कि आप हम बलूची करो ना, वो हैं, मौजूद हैं, पश्तो बोली जाती है। तो हमने कभी किसी के ऊपर बंदूक तो नहीं उठाई कि आप घर में बलोची नहीं बोलो और बलोच नहीं कहला। हमने तो किसी को नहीं बोला, हम तो बोलते हैं आप जो तो बोलेंगे आपने नहीं। हर पीपल्स पार्टी की ताकत से हर इलेक्शन में आप लोग एसेंशियल देखो, फॉर्म में भी ये करते हो। पहली पहली बात तो ये आप, बलूच को अकलियत में तब्दील करने की वही साजिश है जो पंजाबी कर रहा है। नहीं नहीं, आप पहली बात तो आप इसको घुमा फिरा के यही लेके आ रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ये वो। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये आपका सवाल पहली बात तो हमसे बनता नहीं। हम अपने आप को मजलूम और गुलाम कहते हैं। वो हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, जो करें वो कर रहे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। मगर एक सिंधियों का तारीखी वतन है, जो भी सिंध में रह रहा है, हम मानते अगर हैं वो, बिल्कुल। वो मानते हैं तो आपको उनकी इज्जत भी करना चाहिए। अगर आप हम अपने इज्जत भी वतन को करते ओन नहीं हैं। करें, आप उनके वतन को, उनकी जबान को, उनके कल्चर को ओन नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये सरासर नाइंसाफी और गलत है। जैसे हम हर कौम के एमिग्रेंट, लिए सिंधी अगर ये हाँ नहीं करे तो उसके लिए भी ये गलत है। हाँ, अगर तो मैं करूँगा तो मेरे मैं लिए भी बता रहा गलत हूँ, है, हम बोल बलूचों रहे के हैं ना कि लिए। भाई कर जो कौन रहा जितने है? जितने जितने इलाके आपके पास बहुत सारे सिंधी बोलने वाले हैं, हम तो उनको बलोच मानते हैं। हम तो उनको, हमने तो कभी नहीं बोला कि उधर लिखवा लो कि सिंधी हो आप, खाना लिख दो ये आदमशुमारी में, मर्दमशुमारी में आप सिंधी हो, कि बलोच कम हो जाए। हमने तो कभी नहीं बोला। हम तो उनको बलोच मानते हैं, क्योंकि उनका जीना मरना आपके साथ है, उस धरती के साथ है। अभी भी वो सिंधी बोलते हैं, वहां पे कितना इलाका सारा सिंधी बोलता है। हमने कभी उनको ऑन नहीं किया कि हमारे सिंधी ये हुदूद हमें दे दो, उनको न करो। तो खैर, ऐसे ही जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको अपने वतन को, अपनी जबां को, जिस वतन में रह रहे हैं उनको ऑन करना पड़ेगा। हाँ ज़ाहिर है। अभी नस्लन दर नस्लन जो मैं आपने आपको कहा कि जो पंजाब में भी हैं बलूच, जो पंजाब के बहुत ज्यादा तो राजनपुर से सिंध जैकबाबाद में तो में बहुत 2.5 करोड़ बहुत हैं सारे तो पंजाब में। बलोचिस्तान में, तो वो पंजाब में बलूची तो सबसे बोलना नहीं ज्यादा है। आता उनको, बलूची बोलना नहीं आता। तो अब नस्लों पंजाबी से हो रह गए रहे। वहां पे, तो नस्ल आप किसी, मगर खुद को बलूच कहते हैं, उनको किसी ने मजबूर नहीं किया, पंजाबियों में भी नहीं किया। तो वो खुद उन को बलूच कहते हैं। आज भी कल्चर डे मनाते हैं, आज भी सारी चीज़ें करते हैं, मगर ये सख्ती सिर्फ सिंध देखो, में आ रहा है। किसी नहीं नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। एक बात आखिर में करते हैं कि सिंध कौम परस्तों की नज़र में, सिंध कौम परस्तों के लिए बलूच कौमी सवाल की क्या अहमियत है? देखो, हम मैंने आपको पहले भी कहा, आपका और हमारा साथ खड़ा होना एक दूसरे के लिए लाजिम मजलूम है। आप भी मजलूम हैं। आपकी आज़ादी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये एक चीज तय है। इसलिए हम आपकी आज़ादी पर यकीन रखते हैं, और हम अपने वतन की आज़ादी पर भी यकीन रखते हैं। हमने कभी भी जितने भी हमारे इज्तिमा होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, हम उसमें बलोचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, बलोच मिसिंग पर्सन की बात करते हैं। और जितने भी बलोचों के एहतजाज सिंध के अंदर, जैसे मामा कदीर वालों ने स्ट्रगल कैंपेन चलाई थी, तो अगर आप देखेंगे, जब मुझे याद है मैं सिंध में था 2000 आई थिंक 11 में गया था कैंप पर। शहीद बशीर खान कुरैशी जिंदा था, मैं भी मरकजी रहनुमा था। तो हम कैंप पर गए, हम उनके एहतजाजों में जाते थे। अभी भी अगर वहाँ कोई कराची प्रेस क्लब हो, कहीं भी एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो लोग हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। आज भी जो 2 3 पहले कराची में बलोच औरतों के साथ जो हुआ है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा रद्द अमल, गुस्सा, एहतजाज जितना भी है, वो सिंधी कौम परस्तों ने किया है कि ये गलत हुआ है। क्योंकि हमारी सरजमीन पर अगर किसी भी मजलूम औरत या मर्द जो बलोच होगा, उसके ऊपर कोई भी वार आएगी, तो हम समझते हैं ये हमारे ऊपर वार है, और हम उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। तो हम यही समझते हैं कि हमारा और आपका सियासी मकसद और हमारा
دشمن بھی ایک ہے جس کو مل جل کے ہمیں لڑنا ہے اور اپنے وطن کی، اپنے لوگوں کی، اپنی آزادی لینی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور ایسا ہی ہے، مگر یہی بیچ میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں، مگر حقیقت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اور کردار رہ جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں۔ جیم سید آج نہیں ہے مگر اس کا کردار زندہ ہے، آج خیر بخش مری نہیں ہے، آج اس کا کردار زندہ ہے۔ مگر جو حقیقتیں ہیں اور جو آج کے دور کا تقاضا ہے یہی ہے کہ ہمیں آپس میں دستگریبن ہونے کی بجائے وہی ہاں، دشمن کو فوکس کریں، دشمن کو ڈائگنوز کریں۔ جب تک دشمن ڈائگنوز نہیں ہوگا تو تب کچھ نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو ہم مچ۔ نے تو دشمن ڈائگنوز کیا ہے کہ پنجاب ہم ہمارا نے بھی تو دشمن کیا ہے۔ ہے، فوج ایک وہی ہے، ہم تو سیدھے ہیں تو سب بیانے نے پر۔ کیا ہے، ابھی اس نے خود کو خود ڈائگنوز کیا ہے، ابھی ایسا ہی ہاں، ابھی تو اس نے خود۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔